اوکے، تو ابھی ہم جو ہے اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے جو نا گیسٹ بلاگنگ سے ریلیٹڈ کوئی گگ بنانی ہے فائبر کے اوپر، تو ہم کس طرح سے بنائیں گے اور اس کی سلیکشن کیسے کریں گے کہ کون سی گگ ہمیں بنانی چاہیے اور کون سی نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم فائبر پر گگ بنانے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی مارکیٹ ریسرچ کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں کتنی سروسز جو نا کس فیلڈ میں کتنی سروسز پرووائڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور کون کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس آرڈرس کس طرح سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو نا ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس اسکل پہ جو نا گگ بنانی چاہیے، کس مارکیٹ نیچ کو فالو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا، سب سے پہلے مارکیٹ نیچ کا ورڈ میں نے یوز کیا، تو مارکیٹ نیچ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. مارکیٹ نیچ کیا ہوتی ہے؟ لائک جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک جنرل فزیشین ہوتے ہیں اور ایک جو ہے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے، یعنی کہ وہ آئی اسپیشلسٹ ہوں گے یا ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں گے یا کڈنی اسپیشلسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے تو جو جنرل فزیشین ہے وہ ہمارے لیے ہو گیا ایک مارکیٹ، نارمل مارکیٹ، جنرل مارکیٹ. وہاں پر سپلائر بھی زیادہ ہوں گے، سروس پرووائڈر بھی زیادہ ہوں گے، یعنی کہ جنرل فزیشین ہمارے پاس کوانٹٹی میں زیادہ ہوتے ہیں اور جنرلی ان کی فیس بھی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کیونکہ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں بہت سارے سروس پرووائڈرس ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے. ٹھیک ہے، اور اس فیلڈ میں جو ہے وہ خاص طریقے سے جو نا اپنی سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ریٹس بھی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی جو نا کمپٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ اسی کسی اسپیشل فیلڈ میں چلے جائیں گے، یعنی کہ جو ہماری نیچ ہوگی، صحیح ہے، اس نیچ کے اندر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے پاس وہاں پر سروس پرووائڈر بھی کم ہوں گے اور کمپٹیشن بھی کم ہو جائے گا. تو ہمارا بیسک رول یہ ہے کہ ہم نے کمپٹیشن کو بیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے اچھا ایک نیچ ہوتی ہے اور ایک مائکرو نیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جس طرح ایک جنرل فزیشین ہے وہ نارمل مارکیٹ ہو گئی، نیچ مارکیٹ ہو گئی کہ آئی اسپیشلسٹ ہے، اور مائکرو نیچ یہ ہو جائے گی کہ وہ آئی اسپیشلسٹ تو ہے لیکن وہ صرف اور صرف جو نا جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آئی ٹی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، آئی ٹی پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو جو نا سروسز پرووائڈ کرتا ہے، آئی اسپیشلسٹ کی سروسز دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی بندے کو نہیں ٹریٹ کرتا. دیکھو ابھی پہلے اگر وہ جنرل فزیشین ہوتا تو اس کا کمپٹیشن کتنے سارے لوگوں سے ہوتا، پھر اس کے بعد وہ آئی اسپیشلسٹ بن گیا تو آئی اسپیشلسٹ بھی 1000 2000 10,000 کسی بھی ایک سٹی میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صرف آئی ٹی پروفیشنلز کا وہ بن جائے گا، آئی اسپیشلسٹ بن جائے گا، تو اس میں صرف اور صرف جو ہے نا وہ لوگ آئیں گے جو اس آئی ٹی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ بہت کم ہوں گے ایسے آئی اسپیشلسٹ جو صرف اور صرف آئی ٹی اسپیشلسٹ لوگوں کو فوکس کر رہے ہوں گے. تو اس سے ہمارا کمپٹیشن بھی کم ہوگا اور ہم فوکس بھی ہو جائیں گے، ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ بھی ڈیفائن ہو جائے گی کہ ہم نے صرف انہی لوگوں کو فوکس کرنا ہے، انہی سے ریلیٹڈ ساری مارکیٹنگ کرنی ہے، اور انہی سے ریلیٹڈ ہم جو بھی مارکیٹنگ مٹیریل یوز کریں گے ہمیں پتا ہوگا کہ بھائی آئی ٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کیا پسند ہوتا ہے، تو ہم اس طریقے سے اس ریفرنس کے ذریعے جا کر جو ہے ان کو ٹارگیٹ کریں گے اور اپنی مارکیٹنگ کریں گے اور اپنی چیزیں بیچیں گے. کیونکہ ہر بندہ جو نا ڈفرینٹ آئٹم جو نا بیچنے کی کوشش کر رہا ہوگا ڈفرینٹ لوگوں کو، لیکن ہم اس مارکیٹ سے نکل کر صرف خاص ایریا میں چلے جائیں گے. تو اسی طرح جو ہمارے پاس یہاں پر جو ہے نا نیچ ہو گئی، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ. ٹھیک ہے، جب ہم گیسٹ پوسٹنگ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری ایک طرح سے نیچ ہوگی کہ بھائی یہ جنرل ہے، ہم اس کو جو نا اس سے بھی زیادہ کامن میں آتے ہیں. اچھا، بیسیکلی یہ جو گیسٹ پوسٹنگ ہے وہ ہے کیا؟ اٹ از اے پارٹ آف ایس ای او. ایس ای او کیا چیز ہوتی ہے معلوم ہے؟ سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی جو نا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو نا وہ مارکیٹنگ ہے جو ہم آن لائن کر رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ایس ای او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اب سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے گیسٹ بلاگنگ. ہم اسی کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہماری ہو گئی جنرل فزیشین، نارمل مارکیٹ. پھر اس کے بعد جو ہے ہم مزید اس کا ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایس ای او آ گیا، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، وہ جو ہے ہماری ہو گئی نیچ. پھر اس کے بعد ہم نے اس ایس ای او کے بھی اندر بھی دیکھا کہ کافی ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر ایک گیسٹ پوسٹنگ ہوتی ہے یا ہم اس کو گیسٹ بلاک بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہو گئی ہماری مائکرو نیچ. ٹھیک ہے، اب ہم نے ایک انڈسٹری ایک سروس فائنڈ آؤٹ کری
کہ بھائی ہم گیسٹ پوسٹنگ دیں گے. اچھا گیسٹ پوسٹنگ کو جو نا گیسٹ بلاگنگ بھی کہتے ہیں. اچھا اب یہ گیسٹ پوسٹنگ کے ہمارے پاس ریزلٹ میں کتنے سروس پرووائڈرز آ رہے ہیں 1300. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا گیسٹ بلاگنگ میں کتنے آ رہے ہیں. گیسٹ بلاگنگ اس میں دیکھو 6000 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم فوکس یہ کریں گے کہ ہم جو ہے نا گیسٹ بلاگنگ کی طرف نہیں جائیں اور ہم جو ہے نا گیسٹ پوسٹنگ ہی کو اپنا فوکس رکھیں. صحیح ہے, بلکہ اس میں ایک ایگزامپل میں دیکھ لیتا ہوں اس میں کہ ایک سیکنڈ رک میں ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ گیسٹ بلاگنگ میں 6000 لوگ آ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا ہم نے اب جو آپ نے گیگ بنائی ہوئی تھی اس کا نام تھا ہائی ڈی اے فیشن گیسٹ, رائٹ یہی تھا, یہی تھا. ہاں یہی تھا. ٹھیک ہے, اب میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو دیکھو کہ اس میں ہمارے پاس سروس پرووائڈرز کتنے آ رہے ہیں 22307. اس کا مطلب ہے کہ 22307 جو نا فیشن گیسٹ پوسٹ کر رہا اس ٹائٹل سے یا اس کی ورڈ سے ریلیٹڈ جو ہے نا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ بالکل بھی نہیں جائیں گے, اور کیونکہ اگر آپ نے اس پہ بنائی ہے تو وہ آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کوئی کون سے پیج پر آ رہی ہوگی نا. ٹھیک ہے, بہت تو آگے بہت پیچھے آ رہی بہت آگے آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, تو ہم اس میں جاتے ہیں صرف گیسٹ پوسٹ کو دیکھتے ہیں. اب صرف گیسٹ پوسٹ میں لکھتا ہوں تو صرف 1300 سروسز آ رہی ہیں. بٹ گیسٹ پوسٹ اگین ایک جنرل چیز ہوگی نا, لیکن پھر بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں آرڈرز کتنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں آرڈرز اچھے آتے ہیں تو ہم اسی کو فوکس کر لیں گے, ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میں تیری بات ایک منٹ یہاں پہ روک کے مجھے ایک بات بتانا چاہ رہا تھا. وہ یہ میرے بھائی کہ جیسے ہم فائبر کے علاوہ جیسے ہم گوگل سے اور فیس بک سے بھی لوگ آرڈر لیتے ہیں, تو اگر ہم فائبر کے علاوہ اگر وہاں سے ہم آرڈرز لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ بالکل صحیح ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فائبر کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ایک آئیڈیا مل جائے. اچھا فائبر میں اسٹارٹ کہ کرنے سے میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں یہ تھا کہ جی انہوں نے فائبر پہ گگز ڈالی اپنی اور مہینے 2 مہینے ہو گئے لیکن فائبر پہ ان کو کوئی آرڈر نہیں ملا. ٹھیک ہے, لیکن پھر انہوں نے گوگل سے اور پھر اپنا فیس بک سے آرڈرز لیے تو ان کو ملے, ان کو فائبر سے آرڈرز نہیں ملے. مطلب 2-3 مہینے ویٹ کرتے رہے, گگز بنا کے ڈالتے رہے, لیکن ان کو آرڈرز نہیں ملے فائبر سے, ان کو گوگل یا پھر فیس بک سے آرڈرز ملے. اوکے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس پہ بھی ہم کام کر لیتے ہیں, لیکن اس کو ہم تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں, اوور ویو کر لیتے ہیں. اس سے فائبر پہ کام کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ بھلے ہم اسے یہاں آرڈر نہ لکھ سکیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ آرڈر لینے کے لیے جو ہے نا بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے اور فائبر کی پالیسیز کو بھی بڑا فالو کرنا اچھا پڑتا ہے. ایک ہاں چیز اور میں آپ سے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھی میرے بھائی کہ جب میں نے گگ بنائی تھی نا اپنی, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ پبلش نہیں ہوئی لیکن بن گئی ہے, ایسا ہی تھا نا. ہاں ہاں تو وہ ایشو اس میں یہ آ رہا تھا کہ فائبر مانگ رہا تھا انگلش ٹیسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا, حالانکہ میں نے کوئی کنٹینٹ رائٹنگ کا آپشن نہیں ڈالا تھا, کوئی ایسا نہیں ڈالا تھا, اس کے باوجود وہ مانگ رہا تھا. پھر میں نے دوبارہ سے اس کو اپنے گگ کو ایڈٹ کیا, سب کچھ کیا, اس میں سے ہر چیز اس طرح کی کوئی بھی چیز مطلب اس سے ریلیٹڈ جس میں انگلش یا ٹائپنگ کا کوئی ایسا کام ہو, میں نے ہر چیز وہ سب چیزیں ہٹائیں, تب جا کے وہ پبلش ہو گئی. تو وہ اب مجھے نہیں پتا وہ کس وے میں یا کس پوائنٹ پہ جا کے وہ انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ مانگتا ہے, وہ بھی 40 منٹ کا, کیونکہ آپ پتہ یہ بھی نہیں دیکھو نا جو 20 منٹ. گیسٹ پوسٹ ہے وہ تو ریلیٹڈ ہی کنٹینٹ سے کرتی ہے نا. لیکن ہم تو یار وہ نہیں ڈال رہے نا, ہم تو کنٹینٹ رائٹنگ لکھ ہی نہیں رہے, میں نے آپشن ڈالا ہی نہیں تھا, وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, وہ مانگ لیکن رہا تھا ٹیسٹ. تم نے کہیں نہ کہیں تو وہ ورڈ یا ٹرم یوز کری ہوگی نا, کنٹینٹ میں رائٹنگ نے سے میں نے پھر بلاگنگ سے ڈیجیٹل ریلیٹڈ. مارکیٹنگ وغیرہ یہ سب ہٹا کے میں نے پتہ نہیں پھر فیشن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ڈالی, تو پھر اس نے نہیں مانگا. لیکن تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ جو تمہارے سرچ کرنے والے ہیں وہ صرف ہاں فیشن سے ریلیٹڈ چیزیں تو سرچ نہیں کر رہے گے نا. نہیں, میں فیشن میں ایک تو بات بتا رہا ہوں آپ کو, میں اب جیسے اگر بات میں ٹھیک کوئی ہے, دوسرے گگ لیکن بناتا ہوں. لیکن اس کو تم نے اگنور کرتے ہوئے گگ بنا لی. صحیح ہے, ہاں وہ گگ بناتے ہوئے کیا تم نے اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھا تھا کہ وہ لوگ انہوں نے کس طرح سے گگ بنائی ہوئی ہیں؟ نہیں کیا تم نے ان کے مطابق ہی بنائی جیسے انہوں نے بنائی ہوئی تھی؟ نہیں. اب جب تم اپنے کمپیٹیٹرز جو اچھے کمپیٹیٹرز ہیں نا, جیسے یہ ہیں, ٹھیک ہے, لیول ہاں 2 کے سیلرز ہیں سارے, انہوں نے 28 ریویو لیے ہوئے ہیں, 106 ریویو لیے ہوئے ہیں, 126 ریویو لیے ہوئے ہیں, 137 ریویو لیے ہوئے ہیں. صحیح ہے,
اب ان کے آپ آرڈرس کیو میں دیکھو تو کتنے آ رہے ہیں, 2 آرڈر اس کے پاس ہیں, 12 اس کے پاس ہیں, 23 اس کے پاس ہیں, 5 اس کے پاس ہیں, 10 اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹاپ ریٹڈ ہے. یہ ایک آرڈر اس کے پاس لگا ہوا ہے, 2 آرڈر اس کے پاس لگے ہوئے ہیں, 650 ریویوز کے پاس ہیں. اب اگر آپ اپنے ان کمپٹیٹرس کو جو اپنی آپ کی فیلڈ میں بیسٹ ہیں, ٹاپ پر ہیں, ان کو فالو نہیں کرو گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور آپ وہ کام نہیں کرو گے, تو آپ ریزلٹ کیسے حاصل کرو گے, کس طرح سے آپ جو ہے آرڈرس پکڑو گے, ٹھیک ہے, کس طرح سے آپ سامنے والے کو بتاؤ گے کہ بھائی میں اتنی اچھی بیسٹ سروسز دے رہا ہوں, جبکہ ہم نے کیا کیا, ہمارے جو اچھا لگتا ہے تو ہم نے اس حساب سے ایڈجسٹ کر دیا کہ ہماری جگاڑ ہو جائے, ہم ٹیسٹ سے نکل جائیں. لیکن وہ سولوشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ایکچولی وہ چیز بنانی ہے کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم جو نا اچھی پرفارمنس دے سکیں. اب فار ایگزامپل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم گوگل پہ جا کر سرچ کریں یا کسی اور میتھڈ سے جا کر سرچ کریں اور آرڈرس فوراً لے لیں. اگین آپ ابھی ہم نئے ہیں نا, اگر ہم ڈائریکٹ کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پروفائل کیسی ہونی چاہیے, ہمیں کیسی پروفائل بنانی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں کی ورڈس کیا یوز ہونے چاہیے, کلائنٹ سے بات کس طرح سے کرنا ہے, کون سے کلائنٹ سے بات کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ہمیں آئیڈیا کہاں سے ملے گا کہ ہم مارکیٹ میں جانا پہلے, اگر ہم نے کوئی بھی آئٹم بیچنا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم نے کوئی شرٹ بیچنی ہے اور ہم اس شرٹ کو جو نا ہم جو ہے سمپل کام کریں, ہمیں پتا چلا کہ اس کی ہول سیل مارکیٹ ہے, وہاں سے ہم گئے ہول سیل میں پرچیز کیا اور اپنی جو نا دکان پہ لا کر بیچنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. اب آپ وہ کام تو کر رہے ہوئے, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بک بھی جائے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بھائی جو طریقہ کار آپ نے اپنی دکان کھول کر یہ شرٹ بیچنے کا استعمال کیا ہے, کیا وہ بہتر بھی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو نا 30 دن میں جو نا صرف 30 شرٹ بیچ رہا ہوں, صحیح ہے. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ جو نا دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک دن میں 30 شرٹ بیچ رہا ہے اور آپ 30 دن میں 30 شرٹ بیچ رہے ہو, تو دونوں میں فرق آ گیا نا. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ جو نا اس شرٹس کی مارکیٹ میں جاؤ جہاں پر وہ آئٹم بک رہا ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں جو آئٹم یہ شرٹ بیچ رہے ہیں وہ کس طرح سے مطلب یہ بیچ کہنا رہے ہیں. چاہ رہے ہو آپ کہ ان کی مارکیٹ اسٹریٹجی دیکھیں کہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ اپنے بزنس کو گرو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ان کی پرائسنگ اسٹریٹجی کیا ہے, مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے, کنٹینٹ کیا لکھا ہوا ہے, انہوں نے پکچرز کس طرح سے لگائی ہوئی ہیں, وہ اپنے جو نا ٹائٹلز کس طرح سے یوز کر رہے ہیں, اپنے ٹیکسٹ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں, اپنا جو پروڈکٹ کی ڈسکرپشن ہے یہ ایک یہ سرپ ابو, ٹھیک ہے, ایک یوزر ہے, سرپ ابو اس کی دکان ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس دکان کے بارے میں اس نے اپنے بارے میں کس طرح سے ڈیفائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ آئی ول ڈو مینوئل ڈی اے 50+ نیڈ گیسٹ پوسٹ ایس ای او بیک لنکس, ٹھیک ہے. یہ اس کی ایک گگ جو ہے نا, گگ ایک اس کا پروڈکٹ ہو گیا, ایک شرٹ ہو گئی, اور یہ اس کی دکان ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ یہ بھی ہے, یہ جو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے 28 فار ایگزامپل 28 جو ہے نا وہ شرٹس بیچ رہا ہے, کتنے کی, $75 کی, صحیح ہے. اور ایک ہم آئے ہیں بالکل نیو ہے, لیول 0 ہے ہمارا نا سیلر کا, تو ٹھیک ہے. اب یہ ہے لیول 0 ہے, یہ اس کی دکان ہے, یہ اس کا شرٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو نا کتنی شرٹ بیچ رہا ہے, 7 بیچ رہا ہے ایک دن کے اندر, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اور کتنے میں بیچ رہا ہے, صرف $10 میں. اب اس میں اور آپ میں فرق آ گیا نا. اگر اب دیکھو ڈفرینس کیا ہے, اس کی یہ پکچر دیکھو, اس نے جو یہاں پر تصویر لگائی ہوئی ہے وہ کیسی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے, ٹھیک ہے, جس نے 26 شرٹ ایک دن میں بیچ دی ہیں, اس کی پکچر دیکھو کیسی ہے, ٹھیک ہے. یہ لیول 1 سیلر ہے, اس کی پکچر دیکھو کیسی ہے, صحیح ہے, اس کی تھوڑی سی ہلکی ہے. اب یہ جو ٹاپ پر آ رہے ہیں ان کی دیکھو کیسی ہے. اب آپ جو ہیں نئے مارکیٹ میں آتے ہو اور آپ جو نا اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیتے ہو, اپنے وہ کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہو جو بہت بڑا بزنس مین مارکیٹ کا بیچ رہا ہے, اور پھر آپ مارکیٹ کے اندر چلے جاتے ہو, صحیح ہے. آپ نے اسی طرح سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے, جوتے شوز چمکا کر جو ہے بالکل زبردست کر کے پہنے ہوئے, پھر آپ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہو, صحیح ہے. تو ہر کوئی بندہ کہے گا یار یہ تو جو نا ٹاپ لیول کا بزنس مین لگ رہا ہے کوئی, بھلے آپ نہ بھی ہو لیکن بھلے سامنے آپ والا نہ آپ کو بھی ہو, پریٹینڈ یہی کرے لیکن گا. آپ پریٹینڈ تو یہ کرو گے نا, شو تو یہ کرو گے. اب دوسرا یہ بندہ ہے کہ بندہ نیا آیا اور اس نے ایسے کوئی سی بھی جو ہے نا سو کر اٹھا جیسی تیسی مطلب اس شرٹ کے تھی, حلیے سے پتہ چل گیا, اس کی شکل دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یار یہ تو نیا بندہ ہے, اس کو کوئی مووی میں لگائے گا, پھر اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ایگزیکٹلی حلیے سے اس نے پتہ منہ چل بھی رہا نہیں دھویا ایسے اٹھا. ہے, اب ایک جیسے طرح سے یہ اس کے پوسٹ ہے, بات کرنے کے سٹائل سے پتہ چل رہا ہے. اب جیسے یہ پوسٹ ہے, ٹھیک ہے, گیسٹ پوسٹ 30 گیسٹ پوسٹ لکھ رہا ہے, سب کچھ لکھ رہا ہے, صحیح ہے.
اور بڑی بات ہے کہ اس نے جو نا 7 ریویوز بھی لیے ہوئے ہیں. اکثر کے پاس جو نا یہ ریویوز بھی نہیں آتے ہیں اور اس کے پاس جو نا پوسٹیں بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب اس میں دوسری پکچرز دیکھو کس طرح کی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح لگی ہوئی ہیں. اب ان کے پاس دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی یہ کیا ہوا ہے, لیکن دیکھو ڈفرینس کیا ہے. اب ان کی جو اسکرین ہے زیادہ ویزیبل ہے اور زیادہ کلیئر نظر آ رہی ہے, شارپ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فرنٹ پیج بھی ان کا شارپ ہے. اب آپ اس کو دیکھو گے تو اس کی جو یہ اسکرین ہے تھوڑی سی لائٹ ہے, اور اس کے علاوہ دیکھو یہاں پر جو نا اس کا کیمرے کا شیڈ بھی آ رہا ہے لائٹنگ کیمرے کا. کا, ہاں صحیح کہہ رہے ٹھیک ہو, ہے, مطلب پروفیشنلی کام نہیں کیا ہوا نا, پروفیشنلی کام یہ نہیں کہنا کیا. چاہ. تو ہمیں مارکیٹ میں ہم گوگل میں چلے ہیں, کسٹمر سرچ کرنا شروع کر دیں, ان کو جو ہے نا مارکیٹنگ کرنے شروع کر دیں, بٹ ہم نے اپنا حلیہ صحیح نہیں کیا, ہم نے اس کی تیاری نہیں مطلب کری. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو ان شارٹ, اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پہلے اپنے آپ کو گرومنگ کر لو, اس کے بعد آپ بڑی مارکیٹ میں گھسو. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے یہ ایسا ہی ہے سمجھ, نا؟ ہاں ابھی تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کسی اور پلیٹ فارم کو چھوڑ کر انیشیلی اس پر کیوں نہیں جا رہے, فائبر پر کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو صحیح. ہم نے یہ سمجھ لیا. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں سمجھیں گے کہ بھائی ہم کس طرح سے جو نا ہمیں کیا جو ہے اس کی جو اچھا گگ فیاض ہے وہ بھائی, بنانی چاہیے. ایک منٹ میں اس کو ختم کر دوں پھر نیکسٹ لیتے ہیں. صحیح چلے ہے, آپ بولو. چلو پھر ہم جو نا نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو نا ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اس لیے میں پھر نیکسٹ سیشن میں اس کو ارینج کرتا ہوں. صحیح ہے, ہم کس طرح ٹھیک ہے. سے دیکھیں گے کہ ہم کیا کون سی گگ بنائیں, کون سا ٹائٹل یوز کریں, کون سا کی ورڈ یوز کریں, اس پہ ہم ورکنگ کریں گے کہ وہ کس طرح سے ہم